حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کے بارے میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سوتے تھے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا تھا یا نہیں؟ یہ حدیث بھی بڑی دلچسپ ہے اور علم والی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آپ اسے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ یعنی اس میں یہ بھی ہم پڑھیں گے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سوتے تھے کیا صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سوتی تھیں یا دل بھی ساتھ سوتا تھا، یا صرف آنکھیں سوتی تھی یا دل جاگتا تھا؟ یہ سب باتیں آج ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منکر ہوگا وہ جنت میں جائے گا یا نہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کا مطیع تو جنت میں جائے گا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مطیع نہ ہو تو کیا وہ بھی جنت میں جائے گا یا نہیں؟ یہ سب چیزیں آج ہم ایک ہی حدیث میں پڑھیں گے۔ بعض حدیث ایسی آ جاتی ہے کہ جن میں سارے معاملات جو ہے پیش کرنا، واضح کرنا لازم ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی حدیث بھی کچھ اسی طرح ہے کہ جو سارے معاملات ہیں جن پر میں نے بات کی، ان سب کو واضح کرنا اس حدیث مبارکہ میں ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بہت ہی کم وقت میں جو ہے یہ حدیث بیان کروں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے خطبہ آج نہیں پڑھا وہ اس لیے کیونکہ تھوڑا ٹائم بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوئے جبکہ آپ سو رہے تھے، تو بولے کہ تمہارے ان صاحب کی کہاوت ایک کہاوت ہے، ان سے بیان کر دو۔ تو بعض بولے وہ سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا ان کی آنکھیں سو رہی ہیں اور دل شریف بیدار ہے۔ وہی بات آگے جو میں پہلے کر چکا ہوں۔ تو بولے تمہارے ان محبوب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص گھر بنائے، وہاں دسترخوان رکھے اور بلانے والے کو بھیج دے، تو اس بلانے والے کی بات مان لے وہ گھر میں آئے گا، دسترخوان سے کھائے گا، جو نہ مانے گا وہ نہ گھر میں داخل ہوگا نہ وہ اس دسترخوان سے کھا سکے گا۔ پھر وہ بولے اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر عرض کر دو تاکہ خوب سمجھ لیں، یعنی اس کا مطلب بھی واضح سمجھا دو تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ بعض بولے تو وہ سو رہے ہیں، بعض نے کہا ان کی آنکھیں سو رہی ہیں اور دل جاگتا ہے۔ تو بولے کہ گھر تو جنت ہے اور بلانے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو حضور کی اطاعت کرے وہ اللہ کا مطیع ہے، اور جس نے حضور کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں ترا امتیاز ہیں۔ یہ تھی حدیث مبارکہ۔ اب اس کی تشریح جو ہے وہ کچھ لمبی ہے، تو آپ لوگوں نے جو ہے بڑے دل سے اور اطمینان سے سننا ہے، توجہ کے ساتھ۔ فرماتے ہیں غالب یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت جابر سے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ترمذی کی روایت میں ہے، ملائکہ سے مراد فرشتوں کی بعض جماعت جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام بھی داخل ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سرہانے ہیں اور میکائیل علیہ السلام آپ کے پائنتنی طرف ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ اسی ترمذی میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضرت جابر نے خود یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور یہ گفتگو اپنے کانوں سے سنی ہو، جیسا کہ اس ترمذی میں حضرت ابن مسعود کی روایت سے ثابت ہے۔ صحابہ فرشتوں کو بھی دیکھتے بھی تھے اور کبھی کبھی ان کا کلام بھی سنتے تھے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ فرشتے ان کو دیکھتے بھی تھے اور ان کا کلام بھی سنتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں تاکہ وہ سن کر اپنی امت کو پہنچا دیں، کیونکہ نبی کی خواب بھی وہی ہے، یعنی وہی جیسے جس کو قرآن کہا جاتا ہے وہی، یعنی بعض فرشتوں نے تو کہا کہ سوتے ہوئے کے سامنے گفتگو بیکار ہے، جاگنے کے بعد بیان کرنا، مگر بعض نے جواب دیا کہ ان کی نیند اوروں کی سی نہیں ہے، یہ سوتے بھی دوسروں کے جاگنے والوں سے زیادہ ہوش رکھتے ہیں۔ خیال رہے یہ فرشتوں کی یہ گفتگو بھی ہمیں سنانے کے لیے ہے تاکہ ہم نبی کی نیند کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں، ورنہ اس مسئلے سے سارے فرشتے واقف ہیں۔
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سونا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آرام کرنا ہمارے سونے آرام کرنے کی طرح نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے۔ پھر فرمایا مرقات نے فرمایا کہ قوت قدسیہ والے سونے میں زیادہ قوی احساس رکھتے ہیں، اس لیے انبیاء کرام کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ بے خبر نہیں ہوتے۔ یعنی یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اگر انبیاء کرام سوتے ہیں ان کے سونے سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بات بھی یہاں کلیئر ہوگی۔ فرمایا کہ تعریس کی رات حضور کا فجر کے وقت نہ اٹھنا اور نماز قضا ہو جانا غفلت سے نہ تھا، بلکہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کر کے نماز کرا دی تاکہ امت کو قضا نماز کے احکام معلوم ہوں۔ یعنی جس رات حضور علیہ الصلوۃ سفر میں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ نہ کھلی، فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس لیے تھا کہ تاکہ امت جو ہے کسی کام کی وجہ سے اگر نماز قضا ہو جائے تو وہ نماز قضا بعد میں کر لے، یہ صرف اور صرف امت کو سکھانے کے لیے تھا۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ مادہ وہی ادب سے بمانا کھانے کی دعوت ہے، جیسے ما تبہ ادب سے اصطلاح میں عام کھانے کو مادہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے ولیمہ وغیرہ۔ اس سے تمثیل سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منہ موڑ کر یہ باتیں کرنے والا نہ جنت میں جا سکتا ہے، نہ وہاں کی نعمتیں کھا سکتا ہے، نہ رب تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت رکھنے والا نہیں ہے، وہ جتنی بھی باتیں کر لے، جتنی بھی اللہ کو راضی کر لے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ داعی اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یعنی اللہ کی طرف بلانے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اس کی مثالیں تو ملتی ہیں کہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر بغیر اعمال لوگ جنتی ہو گئے، یعنی اس کی مثال ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر لوگ جنت میں گئے، اور اس کی مثال نہیں ملتی کہ اللہ کو مان کر صرف لوگ جنت میں گئے، یعنی حضور کو نہ مانے صرف اللہ کو مان کر جنت میں گئے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ فرماتے ہیں شروع اسلام میں معراج سے پہلے 13 برس تک کوئی عبادت نہ تھی، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا عبادت تھا۔ اس وقت فوت ہونے والے مومن سب جنتی تھے۔ بارہا ایسا ہوا کہ برسوں کا کافر ایمان قبول کرتے ہی مر گیا، جنتی ہوا، مگر ایسی مثال نہ ملے گی کہ حضور کا انکار کرے کہ بقیہ عبادتیں کر کے کوئی جنتی ہو گیا، یعنی وہی بات حضور کا انکاری جنتی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ خواب بھی وہی ہے اور خواب کی تعبیر بھی وہی ہے، سمجھائی جائے، ورنہ حضور کا سمجھنا اس بیان پر موقوف نہ تھا۔ ان کا دوبارہ یہ گفتگو فرمانا تاکید کے لیے ہے تاکہ کوئی مسلمان اس میں کوئی شک نہ کرے کہ نبی کی نیند غفلت کا باعث نہیں ہے۔ یعنی جو دوسری مرتبہ جب تفصیل پوچھی انہوں نے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے پھر کہا ان کے آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، یعنی بعض سے کہا، تو یہ اس بات کی تشریح ہے۔ حضور مخلوق کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، بلانے والے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے داعیًا الی اللہ بإذنہ، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانا، مگر چونکہ دیدار الہی جنت میں ہی ہوگا، اس لیے حضور کو یہاں جنت کا داعی کہا گیا، لہٰذا یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اس کی تفسیر وہ آیت ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ پھر فرماتے ہیں سبحان اللہ، عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے، فقط اللہ کا مطیع حضور کا مطیع نہیں بلکہ حقیقتاً خدا کا بھی مطیع نہیں، مگر حضور کا مطیع اللہ کا مطیع ہے۔ یعنی جو صرف اللہ کا مطیع ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا، تو جو حضور کی اطاعت کرنے والا ہے وہ جو ہے جنت میں آٹومیٹک جائے گا۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا شیطان اللہ کا مطیع تو تھا، نبوت کا انکار کرنے والا تھا، خدا کا مطیع نہ رہا۔ یعنی جو نبوت کا مطیع نہیں ہے وہ خدا کا بھی مطیع نہیں ہے، جو نبوت کا مطیع ہے وہ خدا کا بھی مطیع ہے، یہ آٹومیٹک معاملہ ہے۔
پھر فرمایا یعنی کفر اور ایمان، کافر و مومن میں فرق جو ہے صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ہے، بلکہ فرمایا ان ہی کا ماننے والا مومن ہے، ان کا منکر کافر ہے۔ توحید، جنت دوزخ کا اعتقاد، فرشتوں کو مان لینا ایمان نہیں۔ شیطان ان سب کو مانتا تھا مگر کافر ہوا۔ اسی طرح قومیت، برادری کا ایک یا الگ ہونا حضور کے دم سے ہے۔ حضور کا ماننے والا ہم قوم ہے، بھائی ہے، ہماری برادری ہے، اگرچہ کسی ملک کا ہو، حضور کا منکر نہ ہو، ہماری قوم نہ ہماری برادری نہ ہم وطن، اگرچہ رشتہ دار میں سگا بھائی ہو، جس کا رشتہ حضور سے ٹوٹا اس کا رشتہ پوری خلقت سے ٹوٹا، یعنی جس کا رشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے وہ اس کا رشتہ ہمارے ساتھ بھی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی چاہے وہ رشتے میں ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہمارا بھائی بھی کیوں نہ ہو، ہمارا یعنی کوئی بھی رشتہ نہ ہو، جس کا رشتہ حضور سے ٹوٹا اس کا رشتہ ہم سے ٹوٹا۔ آج کی حدیث کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔